شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سوتے وقت 3 بار یہ سورت پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اسے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بڑا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندشیں کرا دی ہوں گی۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اس سے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے، اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھے میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسے محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، آذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفری خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا،
ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیماریوں اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹرز کی رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتے کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتے طے نہیں ہوتے۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یہ بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یہ بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے حد بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو گھر پر جادو ہونے کی 20 نشانیاں بھی بتاتے ہیں۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو و زری عمل ہے، جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیطان کی مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، وہی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کر آئیں یا وہ اسے لے کر واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہو پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندم ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دو چار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذ تین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ عذرو شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں: نمبر 1 ہوا میں اڑنا، نمبر 2 سمندر پہاڑ دیکھنا، نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا، نمبر 4 نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، نمبر 5 برہنہ مناظر دیکھنا، یہ کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، نمبر 6 قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا، نمبر 7 سوتے میں دیکھنا کہ اس کو کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، نمبر 8 عیسائیوں کے گرجے، سلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا۔ جاگتے ہوئے جادو کی علامات یہ ہیں: نمبر 1 جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، نمبر 2 طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، نمبر 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، نمبر 4 رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازواجی معاملات بگڑ جانا، نمبر 5 ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کے گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا، نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند کا آنا، نمبر 6 عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس کرنا، بازو ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا، نمبر 8 معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے، نمبر 9 غیر ارادی طور پر
तेजी से हरकत करना, जिस्म का गर्म होना। नंबर 10, दम के बाद यूं लगना कि किसी ने सारे जिस्म के डंडे से पिटाई की है और अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और खुशगवार ना लगना, बेचैन रहना। नंबर 12, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाजें दे रहा है। नंबर 13, जिस्म में कट लगना, खून की छींटें गिरना, जिस्म पर बाल बाल नजर आना, बालों और कपड़ों का कटना, आंखों के सामने धागे, बाल, सांप वगैरह नजर आना। नंबर 14, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना। नंबर 15, कारोबार का अचानक बंद हो जाना। नंबर 16, बाज लोगों को चेहरे बुरे नजर आना, उनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। नंबर 17, रिश्तों का आना लेकिन बिला सबब बात का टूट जाना। नंबर 18, आयाम में बेरब्तगी होना। नंबर 19, ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चुभई है, उसकी तकलीफ का महसूस करना, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नोकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर इसकी बीमारी के बारे में हतमी राय न दे रहे हो, हर एक की राय मुख्तलिफ हो और डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर न हो, ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। कभी मरीज में इन अलामात में से कोई अलामात भी नहीं पाई जाती और ये शाज़ो नाज़िर ही होता है। ऐसे शख्स की अलामात दम के दरमियान ज्यादा वाज़ेह होती है। दम के दरमियान की अलामात ये है। नंबर 1, दम करने वाले के चेहरे को बदनुमा देखना या उससे खौफ खाना या मुज़हका खेज सूरत देखना। नंबर 2, दम के दरमियान जिस्म में चूंटियां चलती महसूस होना। नंबर 3, शिद्दत से रोने या कहके लगाने को दिल करना। नंबर 4, बहुत ज्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भाग जाने को दिल करना। नंबर 5, दम के दरमियान शदीद नींद का आना। अगर आप में इनमें से कोई भी अलामात पाई जाए तो आप हर वक्त ज़ाहिरी और बातनी तहारत का ख्याल करें। कुरान मजीद की तिलावत, मसनून अज़कार और दुआओं का एहतमाम करें, ख़ुसूसन आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास सुबह शाम कम अज कम 3-3 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। दिन भर कसरत से पढ़ें तो ये मजीद बेहतर होगा। अल्लाह ताला हम सब की हर किस्म के शर और जादू से हिफाजत फरमाए, आमीन। मोहतरम नादरीन, आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अपने घर में सूरत बकरा 10 बार खत्म करके पानी पर दम करें और इस पानी को घर वाले निहार मुंह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही खत्म हो जाएगा। अब जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं उनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में इसी पानी से छिड़काव कर दें। हर मर्तबा हर कोने में आजान दें। इंशाअल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन सूरत बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल, ये अमल घर में आप खुद कर लें। इंशाल्लाह जिसने जादू किया होगा वो ख्वाब में नजर आ जाएगा और जहां जादू दफन होगा उस जगह से तावीज आपको जाहिर हो जाएंगे। अमल ये है कि आपने रात सोने से कबल 5 बार अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर या जब्बारू या कहारू को 300 मरतबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह और वो चेहरा नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। या तो पहले ही दिन आपको वो नजर आ जाएगा, वरना दूसरे, तीसरे या फिर चौथे दिन तो जरूर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। जैसे ही इस जादू के तावीज आप निकालेंगे आपका जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें।